جیوز گوادر کے زیر اہتمام بلوچی زبان کے نامور شاعر مبارک قاضی کی یاد میں تعزیتی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں بلوچی زبان کے معروف ادیب ڈاکٹر اے ارداد اور ڈاکٹر رحیم میر نے مبارک قاضی کی ادبی زندگی پر پیش کیے گئے مقالے سنائے گئے، جبکہ تقریب سے جیوز گوادر کے آرگنائزر کے بی پراگ، RCDC کونسل گوادر کے سرپرست اعلیٰ خدا بخش ہاشم، رفیق زاہد اور اصغر ملنگ نے بھی خطاب کیا۔ مقررین نے مبارک قاضی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ مبارک قاضی کا شعری تخلیق غیر معمولی اسلوب کا حامل ہے۔ مبارک قاضی کی شاعری بے مثال اور سدا بہار ہے جو عام لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مبارک قاضی کے اشعار کثیر الجہتی فکر کا مظہر ہیں، جس میں مزاحمتی، عشقیہ اور سماجی و معاشرتی رویوں پر مبنی اسلوب جھلکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مبارک قاضی اپنی شاعری سے بلوچی ادب کی نئی تکنیک اور جدیدیت کو جلا بخشی۔ مبارک قاضی نے اپنی شاعری کے ذریعے بلوچی ادب کو ایک مقام عطا فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ مبارک قاضی اپنی شعری تخلیق کی وجہ سے نصف صدی تک بلوچی ادب پر راج کرتے رہے۔ ان کی شاعری آسان اور فہم آموز ہے، جس سے انہوں نے عام لوگوں کو متاثر کیا ہے۔ ان کی شاعری سبق آموز اور استعارہ کا درجہ رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مبارک قاضی شاید پہلے بلوچ شاعر ہیں جن کو زندگی اور بعد از مرگ بھی انتہائی عقیدت اور احترام سے نوازا جا رہا ہے، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مبارک قاضی ایک ساز شاعر تھے اور ان کی شاعری رہتی دنیا تک یاد کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ مبارک قاضی اپنی شاعری میں امر ہو گئے ہیں۔ مبارک قاضی بلوچی ادب کا اہم اثاثہ ہیں۔ مبارک قاضی کی ادبی اسلوب پر تحقیق کی ضرورت ہے تاکہ بلوچی زبان کا یہ عظیم شاعر اور اس کی شاعری بلوچی ادب کے فروغ کے لیے اہم جز بن جائے۔ تقریب میں نوجوان گلوکار اور طرزنگار سمیر رحیم نے مبارک قاضی کا ایک گیت ترنم سے سنا کر شرکاء پر سحر طاری کر دیا۔ تقریب کے آخر میں شمع جلا کر قاضی مبارک سے خراج عقیدت کا اظہار کیا گیا۔ شریف ابراہیم، گوادر سٹی نیوز، گوادر۔ چمن چدیر و ہندی میں، بلی چمن چدیر و ہندی میں، تو مدام زندگی دلانی تا، تو مدام زندگی دلانی تا۔ قاضی بیرانی بلوچی لفظاں کی شاگرد و بلوچ راج واسطہ یک مزن کارستی تاوانے تو مردمانی ای رنگ سیالی کے مائی گندگائیں مختلف رنگیا آوتی سیالیہ دروشم کنگاں اور آئیے گماوتی وابستگیہ ظاہر کنگاں درانگاز کنگاں، چونکہ ہاں مردوں میں فیلنگز، ہاں مردوں میں سما کنگاں، مردوں میں چھارگے تا اور یک انٹلیکچولی یک استیں لفظاں کے وانگو یا کہ سرپت بھوکی کارستی واسطہ تو جتائیں یک نوعیت دارید تو یہ ہمک جیت تئی منی چاگرد حوالہ گندگا کائن تھے تو قاضی مرگا رند ای رنگ فیسٹیویٹی کہ یک شاگردے کے شنگ شانگیں انتشار خیالی آماچن تو یہ رنگ کارستی بنیادہ یک نقطۂ شکلہ وتا درانگاز کنگیں، یک جوانی ہستے ہیں، ایک جوانی شرری سما کنگ بھی اور ایک پازیٹیو سائن گوشک بھی۔ ماں یہ نہ سمجھیں کہ یہ پرسی دیوانی ہوتا ہے، بلکہ ماں ہمیں سمجھیں کہ یہ یک یادگیری دیوانی ہوتا ہے، بلکہ مرچی ماں ہمیں منگ نامائدہ میں گوشو کا گوشدارو کا ہم گوشتاں کے دیو کا ہم
हमें मन्नगनामा या हमें करारदाद पास कुता कि माँ काजी वास्ता पुरस नदारें बल्कि दायमा काजी लिटरेचर काजी ज़ुबान काजी अदब और काजी शायरी सरा जो दो कोशिश कने वो इशर ज़िंदगदार है मर्ची के नमीरानी वाजा मुबारक काजी याता पुरसी मरागे शेर कनक बिता हरकस जानकार बितगा मैं शायर बितगा मैं लफ्ज़ांता को अमग्रंचे मर्दम बितगा होती ख्याल और दर्शान कुता बिता ऐसा एक जूनियर आर्टिस्ट या मम्बी ट्रिब्यूट पेश कुता बिता वाजा काजी मुबारक साहब है जो मैं पोर्ट्रेट बनीता बिता तो अफसोस हो अभी कि मैं नमीरानी शायर काजी मैं ये वत मनु की भी तगा ये मैं शायर वन तगा और नाम इश्क तदा कि मैं मज़न भी ये तक रस तगा तो मनी वास्ता एक शर्पी गप्पे कि मना मुखा रस्ता कि ये मैं एक ट्रिब्यूट पेश कुता